Assalamu alaikum. This is Moeed Bizada. On the evening of 13th December 2022, 13 दिसंबर 2022 की जो इस वक्त अब रात हो रही है पाकिस्तान में, इसमें कम से कम 3 डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं, इम्पोर्टेंट भी हैं, और अगर हम इनकी डॉट कनेक्टिंग करें तो हमें आने वाली पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के बारे में और जो डायरेक्शन है, नेचर एंड चेंज ऑफ पॉलिटिकल नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ पॉलिटिकल चेंज जो है, उसका हमें पता चल सकता है। और मैं तीनों डेवलपमेंट्स को इन द आउटसेट आपको कह देता हूँ, बताता हूँ, लेकिन इसको आखिर तक देखिए ताकि इसका फाइनल कंक्लूजन हम निकाल सकें। पहली डेवलपमेंट वो है जहां तहरीक इंसाफ की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि बहुत जल्द, ये नहीं कहा गया कब, तहरीक इंसाफ लाहौर में लिबर्टी चौक में एक पावर शो करेगी बहुत बड़ा, जहां पे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलीज की डिसोल्यूशन की तारीख या उसका फैसला जो है वो सामने आ सकता है। इसकी अहमियत क्या है, इसकी तारीख है, इसका प्रेजेंट है, इसका फ्यूचर है, इस पर बात करते हैं। दूसरी डेवलपमेंट वो है जहां अब से बहुत घंटे पहले पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने, जो PMLN के बहुत इंपॉर्टेंट लीडर हैं, उन्होंने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTT डिपार्टमेंट पंजाब के हेड के साथ बैठ के हिंदुस्तान के ऊपर एक बार फिर ये इल्ज़ामात लगाए हैं कि जून 2021 के अंदर लाहौर के अंदर जौहर टाउन में हाफिज सईद की रेजिडेंस के बाहर जो हमला हुआ, दहशतगर्दी का बम का धमाका हुआ जिसमें जाने ज़ाया हुई, वो हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने मास्टरमाइंड किया था। ये इल्ज़ाम पहले भी लगा था, डॉक्टर मोईद यूसुफ जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे उस वक्त भी इल्ज़ाम लगा था, लेकिन इस वक्त इस इल्ज़ाम लगाने की सिग्निफिकेंस क्या है, और इसके हवाले से अगर आप इस वक्त पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स के टिकर में देखूं, जब मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पर मसलसल ये आ रहा है कि फॉरेन सेक्रेटरी इस पर ब्रीफ करेंगे, एक रिपोर्ट जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के सामने लाई जाएगी, सिक्योरिटी काउंसिल के लेके जाएगी, दुनिया को बताया जाएगा कि भारत जो है वो कितना बड़ा दहशतगर्द है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है, इसकी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर क्या सिग्निफिकेंस है, इसको भी मैं एनालाइज करना चाहता हूँ इन पार्ट ऑफ माई डॉट कनेक्टिंग एस पार्ट। अच्छा, तीसरी डेवलपमेंट वो है जो बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, जिसका बहुत चर्चा आप सुन चुके हैं कि कैसे ये जो साल अब ख़त्म हो रहा है 2022, इसमें 7,65,000 से ज़्यादा, मोर देन 765,000 जो पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स हैं, यूथ हैं, टेक्निकल लोग हैं, मजदूरी की तलाश में, जॉब की तलाश में जो है, उन्होंने बैरून मुल्क ममालिक का उन्होंने रुख इख्तियार किया, जिसमें बहुत बड़ी तादाद, गालिबन बताया जाता है कि 7,65,000 में से 7,40,000 जो हैं वो मशरक़ वस्ता के ममालिक, सऊदी अरब, UAE, कतर, बहरीन, ओमान का रुख इख्तियार करेंगे। बाकी जो आप समझें कि 25,000 रह जाते हैं, उसमें अमेरिका का तो जिक्र ही नहीं है, उसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, जर्मनी, फ्रांस, मुख्तलिफ जगहों का वो रुख जो है इख्तियार करेंगे। उसमें इवन ऑस्ट्रेलिया तो सॉरी, उसमें इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह भी हैं। तो ये जो डेस्परेशन है और ये जो एक डेवलपमेंट है, और इसमें 300 गुना इजाफा हुआ है, यानी ये जो 7,65,000 का फिगर है गुज़िश्ता 12 माह का, ये पिछले साल के मुकाबले में ये 3 गुना ज्यादा है। तो ये 3 की डेवलपमेंट्स हैं, और तीनों का ताल्लुक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से भी है, पाकिस्तान के हाल से भी है, माजी से भी है, हाल से भी है, मुस्तकबिल से भी है। तो एक एक करके इनको जो है वो हम देख लेते हैं। पहली जो डेवलपमेंट है, जहां पर तहरीक इंसाफ के पंजाब के जो सीनियर मिनिस्टर हैं, तहरीक इंसाफ के बड़े ओरिजिनल लीडर हैं जनाब मियां मोहम्मद असलम साहब, मियां असलम जो इंडस्ट्रीज़ के मिनिस्टर भी इससे रह चुके हैं, इस वक्त सीनियर मिनिस्टर हैं परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत में, कैबिनेट में, और 2009 से मेरा ख्याल है 2009 या 10 से मुसलसल तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। बहुत उनको अटेम्प्ट किया गया कि और जमात ज्वाइन कर लें, लेकिन वो इमरान खान के लॉयलिस्ट हैं। मियां असलम इकबाल ने मीडिया से बात करते हुए, जर्नलिस्ट से बात करते हुए ये कहा कि बहुत जल्द लाहौर के लिबर्टी चौक के अंदर तहरीक इंसाफ, इमरान खान एक बहुत बड़ा पावर शो करेंगे, और इस पावर शो में ये बताया गया कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असेंबलीज को तोड़ने का फैसला सामने आएगा। और इसके हवाले से जो मुशावरत का अमल है, जो डिस्कशंस हो रही हैं, जो नेगोशिएशंस हो रही हैं, जो मेडिएशंस हो रही हैं, जो बातचीत हो रही है, वो प्रोसेस मुसलसल जारी है। और आज ही के दिन में जमान पाक में इमरान खान ने सदर्न पंजाब और सेंट्रल पंजाब के बहुत से MPs और MNAs की डेलीगेशन है, उनसे भी मुलाकात की। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें इमरान खान साहब अपनी पार्टी के अंदर लोगों के शकूक को दूर करना चाहते हैं, उनका कंसेंसस बिल्डअप कर रहे हैं, ये प्रोसेस आप देख रहे हैं कि मुसलसल उस वक्त से चल रहा है जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 26 नवंबर को जो पिंडी में उनका जलसा था, जहां वो लड़खड़ाते हुए आए, जहां क्रचेस की मदद से, बैसाखियों की मदद से वो स्टेज पे चढ़े, वो बहुत एक दिल खराश मंजर था हम सब के लिए। वहां पर उन्होंने ऐलान किया था कि मैंने ये फैसला किया, मैं समझता हूं कि हम इस निज़ाम का हिस्सा नहीं रह सकते और हमें खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असेंबली से निकलना होगा। उसके बाद से हमने दो किस्म के ट्रेंड देखे। फौरी तौर पर
تو ایسا لگ رہا تھا کہ تحریک انصاف بہت جلدی ان اسمبلی سے نکل جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا. اس کے بعد مشاورت کا، صلاح مشورے کا، ڈسکشنز کا، ٹائم دینے کا، دیکھنے کا کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کا کیا رد عمل ہے، اسٹیبلشمنٹ کا کیا رد عمل ہے، اور اس کو کیسے ریسیو کیا جاتا ہے، اس پہ ریئیکشن کیا ہوگا. اور پھر پرویز الہی صاحب کے ساتھ میٹنگ، محمود خان صاحب کے ساتھ میٹنگ، اور وہ جو ایک پورا پروسیس کا لامتناہی سلسلہ ایسے نکلا کہ بہت سے لوگوں کو یہ شک ہو گیا کہ شاید تحریک انصاف، اور کہا بھی پی ڈی ایم کی جماعتوں نے کہ یہ نکلنے والے نہیں ہیں، یہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں، یہ ڈرامہ ہے. چونکہ عمران خان کے پاس 26 نومبر کو اب کہنے کو کچھ بچا نہیں تھا، چونکہ عمران خان کی ساری جو لانگ مارچ کا جد و جہد کا مقصد یہ تھا کہ اپنی مرضی کا آرمی چیف وہ لگا سکیں. وہ نہیں چاہتے تھے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کھلم کھلا اپنی مرضی کا آرمی چیف لگا سکیں، اور چونکہ اس میں عمران خان کامیاب نہیں ہوئے and he had to give something big، تو انہوں نے یہ اعلان کر دیا. یہ کہنا تھا پی ڈی ایم کی جماعتوں کا، پی ایم ایل این کا، پی 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 کی لیڈرشپ کا، مولانا فضل الرحمان وغیرہ. لیکن بہرحال اسمبلیاں ٹوٹی نہیں. پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی بہت اس میں خیال تھا، ان کو بہت شوق تھا. لیکن دوسری جو چیز اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ پی ایم ایل این کی طرف سے، خاص کر کے پی ایم ایل این کی طرف سے یہ انڈیکیٹ کیا گیا تھا کہ وہ اسمبلیاں توڑنے نہیں دیں گے. گورنر راج لگا سکتے ہیں، عدالتوں میں جا سکتے ہیں. گورنر جو ہیں وہ چیف منسٹر پرویز الہی جو ہیں ان سے ایک ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ مانگنے کی. اچھا سوری، مجھے روکنا پڑا بیکاز مجھے کھانسی آ رہی تھی بہت زیادہ، سو آئی ہیڈ ٹو ڈرنک. اب پی ایم ایل این کی طرف سے یہ بہت اسٹرانگلی کہا گیا تھا کہ ہم اسمبلیاں نہیں توڑنے دیں گے. پرویز الہی کو ہم ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے مجبور کر سکتے ہیں، گورنر راج لگ سکتا ہے، حمزہ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں، حمزہ شریف. لیکن وہ بھی کچھ نہیں ہوا. اور جو لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کی، جو پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر ہیں اور پی ایم ایل این کے بہت امپورٹنٹ لیڈر ہیں، وہاں تو انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ اس طرح کی بھی دی ہے کہ اگر اسمبلیاں یہ توڑیں گے نہیں، اور اگر توڑ دیتے ہیں تو ہم الیکشن کی تیاری کریں گے. اب مائنڈ میں رکھیں کہ نواز شریف صاحب کا آنا جو ہے وہ ٹھہر چکا ہے، اور کچھ ہفتوں ہی کے دنوں کی بات ہے کہ جو بچی کچی لیگل ان کے راستے میں ہرڈلز کیا کہیں گے اس کو آپ کہہ لیں کہ جو تھوڑا بہت کوئی لیگل مسئلہ رہ گیا. ویسے تو کوئی لیگل پروسیس پاکستان میں ایسا اس وقت ہے نہیں جو نواز شریف صاحب کی واپسی کا راستہ روک سکے، بیکاز اس وقت نواز شریف اور ان کی پارٹی، بلکہ نواز شریف ان پرسن جو ہیں وہ پوری طرح سے پاکستان کے تمام تر انتظامی، قانونی، آئینی ڈھانچے کے اوپر قابض ہیں. اس کا انڈیکیشن اسی وقت ہو گیا تھا جب اسحاق ڈار صاحب کی واپسی ہوئی، اور آتے ہی ایسے کر کے وہ فائنانس منسٹر بن گئے، سینیٹری بن گئے. اب جس طرح سے فاتحانہ طریقے سے سلیمان شہباز آئے ہیں، عدالتیں ان کے سامنے ریلیکس ہو گئی ہیں، سب چیزیں پیچھے ہٹ گئی ہیں. وہ نکل کے اس طرح سے وہاں پہ تقریریں کر رہے ہیں عدالتوں کے باعث سے، جس طرح سے جولیس سیزر جو ہے وہ فاتحانہ طور پہ جب ایجپٹ میں داخل ہوا تھا. تو باٹم لائن یہ ہے کہ شریف خاندان نے، شریف اور زرداری، ایز زرداری صاحب بینگ دا مائنر پارٹنر، مائنر جونیئر پارٹنر، شریف زرداری خاندان جس کے بارے میں گزشتہ 20-25 برس میں پاکستان میں بہت کچھ لکھا گیا اور بہت سے لوگوں نے سوچا تھا، انکلوڈنگ دی اسٹیبلشمنٹ کی جو لیڈرشپ تھی بٹوین 2013 اینڈ 2017-18 کہ شریف خاندان اور زرداری خاندان جو ہیں وہ اب قصہ ماضی بن چکے ہیں، قصہ پارینہ بن چکے ہیں، پرانی بات ہو گئی ہے، دس از ہسٹری. انہی شریف اور زرداری خاندان نے ایک بار پھر پاکستان کے تمام سیاسی، انتظامی، پارلیمانی اور جو ڈھانچہ ہے اس پہ انہوں نے مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے. کوئی ایسی مطلب عمران خان کی جو ریزسٹنس ہے پاپولر یا مڈل کلاس کی جو تحریک ہے، اس کے علاوہ اگر آپ پاکستان کے انتظامی ڈھانچے کو دیکھیں تو اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جس طرح سے نیب میں تبدیلی ہو گئی، نیب کے کیسز ختم ہو گئے، ابھی آپ نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف جو کیسز تھے وہ بھی آسانی سے ختم ہو گئے. تو سب چیزیں جو ہیں وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور جو ان کے مخالف تھے وہ جیلوں کی طرف جا رہے ہیں، گرفتار ہو رہے ہیں بار بار، جیسے کہ سینیٹر اعظم سواتی ہیں یا میڈیا کے لوگ ہیں، شہید ارشد شریف کو دیکھیے. تو ایک پوری چیز میں ایک ریورسل ہو چکا ہے. اس کو آپ جو خالی رجیم چینج آپریشن سے زیادہ اگر اس کا نام آپ کہیں کہ یہاں پر جو پالیٹکس تھی پاکستان کی 2016، 17، 18 کی، اس کا مکمل ریورسل ہو چکا ہے اور شریف خاندان کو مکمل کنٹرول حاصل ہے. اب تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا اس کا مطلب ہے کہ اگر عمران خان اسمبلیز ڈیزولو کر لیتے ہیں خیبر پختونخوا کی اور پنجاب کی، تو کیا پھر پی ایم ایل این، شریف خاندان، نواز شریف صاحب کی مدد سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی پالیٹکس میں ان کا مقابلہ کرے گا اور ایک الیکشن کو جیتنے کی کوشش کی جائے گی، الیکشن کو بہت بھرپور طریقے سے لڑنے کی کوشش کی؟ دس از این امپورٹنٹ کوشچن. لیکن بیفور وی ایکچولی فائنلی کنکلوڈ دس کوشچن،
تھوڑا سا ہمیں یہ بھی ذکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اسمبلیز توڑنے کے حوالے سے تحریک انصاف کے اندر دو قسم کے پوائنٹ آف ویو پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ پوائنٹ آف ویو ہے جو پریڈومیننٹ پوائنٹ آف ویو ہے کہ دونوں اسمبلیز کو، خیبر پختونخوا اور پنجاب کو، ایک ہی وقت میں توڑنا چاہیے، اور فواد چودھری صاحب اس حوالے سے غالباً ایک ٹویٹ یا ایک اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کیونکہ بحث چل رہی تھی، اور وہ اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ دونوں جو ہیں، اور وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ دونوں جو اسمبلیز ہیں وہ ایک وقت میں توڑی جائیں گی۔ دوسری طرف ایک مائنورٹی پوائنٹ آف ویو بھی ہے جس کا بہت سے لوگوں نے میڈیا میں بھی ذکر کیا، جس میں میرا خیال ہے عمران ریاض خان نے باقاعدہ اس کے حوالے سے ایک شارٹ کیا، ایک ریکارڈنگ انہوں نے کی، جس میں انہوں نے ایک دو دن پہلے یہ کہا تھا کہ ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ پنجاب کی اسمبلی کو پہلے توڑنا چاہیے، ڈیزالو کرنا چاہیے، پھر ایک رد عمل اور ریاکشن دیکھنا چاہیے کہ کیا ایک انٹرم گورنمنٹ آتی ہے جو الیکشن کی طرف جانے دیتی ہے، اور اس کے کچھ دنوں کے بعد خیبر پختونخوا کی اسمبلی جو ہے اس کو ڈیزالو کرنے کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ جو آرگومنٹ تھا جو عمران ریاض خان نے دیا، اور بھی بہت سے لوگ دے رہے تھے، عمران ریاض کا میں نے اس لیے ذکر کیا کہ وہ سب سے پرومیننٹ ہیں جنہوں نے جو یہ آرگومنٹ دے رہے تھے، تو اس کے بعد فواد چودھری کی اسٹیٹمنٹ آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی جو ول ہے کہ دونوں اسمبلیز کو ایک ہی وقت میں توڑا جائے، اور فواد چودھری نے اور پی ٹی آئی کے اور لیڈرز یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ 20 دسمبر سے تک اسمبلیز توڑ دی جائیں گی، اور عمران خان آن ریکارڈ ہے بائی سیئنگ دس تھنگ کہ اسمبلیز کو ڈیزالو کرنے کا جو پروسیس ہے وہ دسمبر سے آگے نہیں جائے گا، دسمبر 2022 سے آگے نہیں جائے گا۔ تو یہ عمران خان کا ایک طرح کا فیصلہ ہے۔ اب اس فیصلے سے پہلے عمران خان نے بٹوین 26 نومبر سے لے کے 20 دسمبر تک جو دن آتے ہیں، کم از کم 24 یا 25 دن آتے ہیں، 24 دن، ان 24 دنوں کے اندر عمران خان نے اس حوالے سے ویٹ بھی کیا، مختلف اشارے بھی کیے، سگنلنگ بھی کی، اس پہ انہوں نے ایک نیگوشیشن بھی کرنی چاہیے انہوں نے، اور ایک بہت جو کیپیبل ان کے دستے راست ہیں، ان کے بہت قریب ہیں، اتنے ویزیبل نہیں، آپ لوگ ان کو نہیں جانتے، انہوں نے مجھے ان کانفیڈنس بتایا کہ عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پی ڈی ایم کی جماعتیں اس چیز کو ایبزارب کر لیں کہ جب اسمبلیز ٹوٹیں گی تو پھر اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز اور کانسیکوینسز کیا ہوں گی، ایک پولیٹیکل ویکیوم پیدا ہو جائے گا، اس پولیٹیکل ویکیوم میں الیکشن کروانے پڑیں گے یا مار دھاڑ ہوگی۔ تو عمران خان چاہتے تھے کہ نظام جو ہے اس کو ایبزارب کر کے ایک ریئلسٹک فیصلہ کر سکے، اور عمران خان اس میں یہ چیز بھی ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے جس کو انہوں نے بارہا ایکسپریس کیا کہ پاکستان کی وہ تو ویٹ کر سکتے ہیں، پی ٹی آئی تو ویٹ کر سکتی ہے، لیکن پاکستان کی اکانومی جو 100% جس کا ڈیفالٹ رسک ہے، جس کے پاس بہت تھوڑے پیسے ہیں اس وقت، 6 بلین یا 6.5 بلین ڈالرز ہیں جو ایک مہینے کی امپورٹس کے لیے ہیں، اور برے حالات ہیں پاکستان کی اکانومی کی، جو امیگریشن کی ہم بات کریں گے اس کا بھی اسی چیز سے تعلق ہے۔ تو پاکستان کی اکانومی متحمل نہیں ہو سکتی اس کنٹینیوئنگ پولیٹیکل کرائسس اور مس مینجمنٹ کا، اور اس کا حل یہی ہے کہ پاکستان میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو جیسے ہی، اور یہ بہت بزنس مین نے اور اکانومسٹ جو ہیں انہوں نے مجھے بات بتائی کہ جیسے ہی انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہوگا اس کے ساتھ ہی پاکستان کی اکانومی کے اندر آپ پازیٹیو افیکٹ دیکھیں گے، بیکاز ایک سینس آف ڈائریکشن جو ہے، ایک کانفیڈنس جو ہے وہ آنے لگ جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ ایک دن پہلے جب جوائنٹ پریس کانفرنس کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ، پرائم منسٹر شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ کے اسحاق ڈار صاحب نے اس میں بیٹھے ہوئے تھے، 5 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اس میں اسحاق ڈار بھی تھے، تو اسحاق ڈار صاحب نے بڑی شدت سے یہ کہا کہ پاکستان کے ڈیفالٹ کے چانسز نہیں ہیں، اور دنیا کی جو بڑی بڑی اکانومیز ہوتی ہیں جیسے امریکہ ہے، برٹن ہے، وہاں پر 100% سے زیادہ ان کا ڈیٹ ہوتا ہے لیکن اس کو رسک نہیں کہا جا سکتا وغیرہ وغیرہ۔ اس میں وہ یہ بتانا بھول گئے کہ یہ جو اکانومیز ہیں جیسے امریکہ ہے اس کے اوپر بہت بڑا قرضہ ہے، لیکن امریکہ اور پاکستان کے جو سیٹس آف سرکمسٹانسز ہیں انہیں آپس میں کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، لیکن پاکستان میں ہر قسم کی جو بے وقوفی کی بات ہے اس کو کرنے کی اجازت ہے، اور اس کو چیلنج کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بالکل بھی نہیں ہیں۔ کہاں پاکستان اور کہاں وہ اکانومی جس کے ڈالر کے اوپر، جس کے آئی تھنک 40% جو گلوبل کرنسی ان سرکولیشن ہے شاید وہ شاید ڈالر ہے، اور ڈالر ان گاڈ وی ٹرسٹ جو المائٹی ڈالر جس کو کہتے ہیں، اس کے اوپر پوری دنیا کی اکانومی کھڑی ہے۔ لیکن اسحاق ڈار صاحب نے آسانی سے امریکہ کی اگزامپل دے کے کہہ دیا کہ وہاں پر بھی بہت زیادہ ڈیٹ ہے، تو وہاں اگر رسک نہیں ہے تو پاکستان میں کیسے رسک ہے؟ اور میرا نہیں خیال کہ میں دیکھا نہیں ہے کہ کسی بھی ذی شعور شخص نے میڈیا میں، کسی ٹیلی ویژن اینکر پرسن نے اسحاق ڈار صاحب کی اس اسٹیٹمنٹ کی جو بے وقوفی ہے اس کو کسی نے چیلنج کیا۔ لیکن یہ اب تک کی جو ساری سچویشن ہمارے سامنے آ جاتی، اب پھر کوشچن یہ ہے کہ چونکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا پاکستان کے جو 2 بڑے صوبے ہیں، ان کی جو
تھنکنگ اور مینٹالٹی ہے، ان کی جو ایموشنلزم اور سینٹیمنٹالٹی ہے، وہ پاکستان کے اوور آل نیریٹو کو ڈومینیٹ کرتی ہے. سو پی ٹی آئی کے رینک اینڈ فائل کے اندر بھی اور تھرو آؤٹ تو نیریٹو یہی ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک بینگ سے جو ہے اسمبلی سے نکل جانا چاہیے، اس کا ایک افیکٹ ہوگا. اس میں بیسک اسمپشن یہ ہے کہ جب بھی ایک دھماکہ خیز طریقے سے کوئی چیز آپ کرتے ہیں اور فوری طور پہ کرتے ہیں، بڑی جرت سے، بڑی بہادری سے کرتے ہیں، جیسے ٹیپو سلطان تلوار لے کے باہر چلے گئے تھے، اگلوں نے دروازہ پیچھے سے بند کر دیا، یا اگر میر جعفر جو ہے وہ سراج الدولہ کے ساتھ غداری نہ کرتا تو شاید تاریخ کا رخ جو ہے وہ بدل جاتا ہے. اینڈ سو آن، آخری مارکا، وقت شہادت آ گیا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محب تماشا رب امام ابھی. تو چونکہ ساری سینٹیمنٹالٹی جو ہے وہ اسی قسم کی ہے، اس لیے اس میں اسمپشن یہ ہے کہ جب ہم ایک دھماکہ کریں گے اسمبلی سے نکلنے کا تو فوری طور پر چیزیں ایک ڈائریکشن جو ہے اختیار کر لیں گی. اس میں جس چیز کی ڈسکشن بہت ہی کم ہوئی ہے، جس کا انالیسس نہیں ہوا، وہ یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ اس پہ کس طرح سے ریسپونڈ کریں گی. بیکاز سسٹم میں کوئی ٹرسٹ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں پاکستان کوئی لیگل یا کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن تو ہے نہیں ہے، یہ کوئی امریکہ یا برطانیہ یا فرانس تو ہے نہیں ہے جہاں پر جب آپ ایک کانسٹیٹیوشنل سٹیپ اٹھائیں گے تو پھر چیزیں اسی طرح سے اس کا رد عمل ہوگا جس طرح سے آپ سوچ رہے ہیں. بلکہ مجھے یاد آتا ہے کہ ملٹری ایکسرسائزز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ملٹریز بہت ایکسرسائزز کرتی ہیں، لیکن جیسے ہی ایکچوئل جنگ ہوتی ہے اور گولی چلتی ہے تو ساری کی ساری ایکسرسائزز جو ہیں وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، بیکاز دشمن کا جو اینیمی سائڈ ہوتی ہے اس کا جو ریسپانس ہے اسے ایکسرسائز کبھی بھی فیکٹر ان نہیں کر سکتی. تو جو عمران خان اور تحریک انصاف کی یہ کیلکولیشن ہے کہ جب ہم فیصلہ کریں گے تو چیزیں نیسیسری اس ڈائریکشن میں جانے لگ جائیں گی، ایک جنرل الیکشن کی طرف جانے لگ جائیں گی، یا پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بہت جلدی الیکشن ہو جائیں گے ود ان 90 days. یہ ایک اسمپشن ان کی ہے، اور اس اسمپشن کے اوپر جو کاؤنٹر اس کا آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر اس کے بعد بھی الیکشنز کی طرف چیزیں جائیں، بیکاز جو انٹرم سیٹ اپ بنیں گے انہیں تحریک انصاف انفلوئنس نہیں کر سکے گی. وہ جو انٹرم سیٹ اپ ہوں گے وہ خالصتاً، کیونکہ سینٹر آف گریوٹی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ جو انٹرم سیٹ اپ ہیں ان کو وہ دیکھیں گے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف. پاکستان کی عدالتیں، سپریم کورٹس، ہائی کورٹس بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور بہت آسانی سے پی ڈی ایم کی جماعتیں اگر وہ نہیں چاہیں گی کہ الیکشن ہونے ہیں خیبر پختونخوا پنجاب میں تو وہ ان الیکشنز کو 90 دن سے بہت زیادہ آگے لٹکا سکتے ہیں، غیر معینہ مدت کے لیے لٹکا سکتے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کچھ بھی آ کے سپریم کورٹ کے سامنے کہہ سکتا ہے، اور جو بھی لاجک دی جائے گی ان اے کنٹری لائک پاکستان، اس بےہودہ لاجک کو کوئی بھی کوشچن نہیں کر سکتا ہوگا. ابھی تک کی جو عصر حاضر کی پاکستانی ہسٹری ہے وہ تو یہی بتاتی ہے کہ پاکستان میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی لاجک انوینٹ کر سکتے ہیں. اس کا دنیا کی انٹرنیشنل لاجک یا اسکالسٹک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کے اندر جو لاجک کے جی آر ای میں ٹیسٹ ہوتی ہے اس کا اور پاکستان کی جو لاجک ہوتی ہے اس کا آپس میں کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. بہرحال یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہوتا ہے، اور یہ وہ سچویشن ہے. اب وہ سچویشن ہے جس کے اندر ابھی اعلان نہیں کیا گیا کہ عمران خان کا جو لبرٹی چوک کا پاور شو ہے یہ کب ہوگا. یہ اگلے 24 گھنٹے میں ہے، 36 گھنٹے میں، 48 گھنٹے میں، لیکن ہوگا جلدی ہی. چونکہ 20 دسمبر کی ایک تاریخ ہمارے سامنے ہے تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگلے 2-3 دن کے اندر یہ جو ہے اس کی تیاری آپ کے سامنے جو ہے وہ آ جائے گی. اب موو کرتے ہیں اس دوسری ڈیولپمنٹ نمبر 2 پہ جو بہت انٹرسٹنگ ہے، جہاں پاکستان کے انٹیریئر منسٹر جناب رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں، فار آل دا پیپل رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں سی ٹی ڈی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے پنجاب کے ہیڈ، ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ الزام لگاتے ہیں کہ 20 آئی تھنک جون کو، یا جون 2021 کے اندر جو بم کا دھماکہ جوہر ٹاؤن میں ہوا جس میں 2-3 لوگوں کی جو ہے ہلاکت ہوئی، جانیں ضائع ہوئیں، اور وہ کیا گیا حافظ سعید جو فاؤنڈر تھے جماعت الدعویٰ کے، جس کو ہندوستان کبھی بھی جماعت الدعویٰ نہیں کہتے، وہ لشکر طیبہ ہی کہتے ہیں، ان کے گھر کے باہر یہ دھماکہ ہوا تھا. اور یہ دھماکہ اب تمام انویسٹیگیشنز کمپلیٹ ہو چکی ہیں، اس میں بہت سے لوگ اریسٹ ہو چکے ہیں، اور اس میں انکنٹروورٹیبل ایویڈنس ہے. میں اس کی آپ کو ایک اسکرین شاٹ بھی میں اس کا آپ کو دکھانے کی کوشش میں کرتا ہوں. لیٹس شیئر دی اسکرین. یہ دیکھیے، نہیں یہ والی میں نے آپ کو غلط اسکرین دکھا دی ہے، مجھے یہ اسکرین آپ کو پہلے دکھانی چاہیے تھی. یہ ڈان کی لیٹسٹ اسٹوری ہے، کلیئر ایویڈنس آف انڈیا کیرنگ آؤٹ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ان پاکستان، رانا ثناءاللہ، جو پبلش ہوئی ہے December 13 کو، اور اب سے کوئی 1 گھنٹہ پہلے اس کو اپڈیٹ بھی کیا گیا. اچھا، اب یہ ساری ڈیولپمنٹ بائی اینڈ لارج میں نے آپ کو بتا دی، اس میں بہت زیادہ ڈیٹیلز ہیں. یہاں آپ دیکھ لیں کہ پاکستان ہیز irrefutable evidence of the involvement of Indian agency RAW in the blast at Johor Town, Lahore last year. India is not only behind the Johor Town blast but has also been found involved in fanning terrorism in Pakistan. اور بڑی لمبی ڈیٹیلز ہیں اس میں، خاصی ڈیٹیلز ہیں، اور وہ ریئلسٹک ڈیٹیلز ہیں. اس کے ساتھ ہی
ایز وی اسپیک جب ہم بات کر رہے ہیں تو اب اگر آپ ٹکر دیکھیں پاکستانی ٹیلی ویژن چینلز کے تو وہاں پہ فورن آفس کے حوالے سے فورن سیکرٹری کے وہ رپورٹ دیں گے، اس کو اقوام متحدہ میں ریز کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، سو کون وہ ساری بات وہاں پہ ہو رہی ہے اور خاصی اس میں شدت ہے گزشتہ چند گھنٹوں سے۔ اب پھر کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی ہی کیوں حکومت کو یہ خیال آیا ہے کہ ہم نے یہ سارا کچھ جو ہے وہ کرنا ہے، لیٹ می اسٹاپ شیئرنگ۔ کیا وجہ ہے کہ اچانک ہی پی ایم ایل این کو یہ خیال آیا کہ ہم نہیں کر رہے؟ اب ذہن میں رکھیے کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، ممکنہ الیکشن ہونے ہیں یا الیکشن کو انفلوئنس کرنا ہے یا روکنا ہے، اور یہ ایک ایسا رجیم ہے سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا، پی ڈی ایم کا اور اسٹیبلشمنٹ کا، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی وجہ سے، کیونکہ نئے آرمی چیف کی ابھی یہ ڈائریکشن میں ٹھیک طرح سے نہیں پتا۔ یہ اور بات ہے کہ جب وہ لائن آف کنٹرول کے اوپر گئے تھے تو انہوں نے انڈیا کے حوالے سے ایک ریپٹل دینے کی کوشش کشمیر میں انہوں نے کی تھی، جو بات اس وقت بھی پرانی تھی بیکاز انڈین ڈیفنس منسٹر کی جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ اکتوبر کی تھی، اور انڈین جو ناردرن کمانڈ کے ان کی جو کشمیر کی کمانڈ ہے اس کے جو لیفٹیننٹ جنرل تھے ہیڈ آف دا ناردرن کمانڈ، ان کی اسٹیٹمنٹ کو بھی ہفتہ 8 دن ہو چکے تھے، بٹ پاکستان کے آرمی چیف نے اس کا جواب دیا تھا۔ اب اس کو مائنڈ میں رکھیں، نواز شریف صاحب کی واپسی کو مائنڈ میں رکھیں، پاکستانی پالیٹکس کو مائنڈ میں رکھیں، تو یہ سوال ریز کریں کہ اس وقت ہندوستان کے خلاف جو بلیم گیم جو ہے وہ کیوں ہو رہی ہے؟ کیا پاکستان کے جو موجودہ حکومت ہے اس کے اندر کوئی ایسی انٹلیکچوئل کیپیبلٹی اور کیپیسٹی ہے کہ یہ ہندوستان کے خلاف اقوام متحدہ، سیکیورٹی کونسل، دنیا کے فورا، ذرائع ابلاغ کے سامنے کوئی کیس جو ہے وہ اسٹیبلش کر پائیں گے ٹیررزم کا؟ اور کیا ہوگا ہندوستان نے، حافظ سعید ان کے ٹارگٹ تھے، اس میں کوئی رتی بھر شک نہیں ہے، انہوں نے کبھی اس بات کو چھپانے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے تو حافظ سعید کو اغوا کرنا اور مارنے کے حوالے سے ایک سے زیادہ 2-3 فلمیں بھی بنائی ہوئی ہیں بالی ووڈ میں، تو کوئی اس میں رتی بھر شک نہیں ہے کہ اگر حافظ سعید کے گھر کے باہر دھماکہ کیا اور ایک میسج دیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ اس پہ کچھ کریں، تو وہ ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسی نہیں کیا ہوگا، اور اس کے لیے انہوں نے لوگوں کو اپنا اعلیٰ کار جو ہے بنایا ہوگا۔ لیکن میں ایک اور اسکرین آپ کے ساتھ اب شیئر کرتا ہوں which will help you to understand the situation a little bit better طریقے سے، اور وہ یہ ہے، اس اسکرین کو آپ دیکھیں، اس کو دیکھیں، یہ الجزیرہ کی سٹوری ہے، اور یہ سٹوری ہے somewhere in the June 2021 کی۔ پاکستان، حافظ سعید gets 31 years in jail for terror سوری یہ 9 اپریل 2022 کی سٹوری ہے، یہ دیکھیں 9 اپریل، یعنی جس دن عمران خان کی حکومت ختم ہوئی رات کو، اسی دن صبح حافظ سعید کو جو ہے ایک سزا ہوئی، اور اس کے بعد ان کے جتنے مدرسے تھے، ان کے اسکول، ان کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز وغیرہ جو تھے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ جو ہیں کانفیسکیٹ کر لیے گئے، اور یہ 2019 سے یہ سٹوری آپ کو بتاتی ہے کہ یہ گرفتار تھے، اور یہ کہ ہندوستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ حافظ سعید کو بلیم کرتی ہے 2008 کے ممبئی کی دہشت گردی کے حملوں کے حوالے سے۔ اب اس میں اسی سٹوری کے اندر جو میں نے الجزیرہ کی آپ کو اسکرین پہ دکھائی، اور یہ ساری سٹوریز جو ہیں میں ڈسکرپشن کے اندر ان کے لنکس بھی آپ کو دے دوں گا، آپ اس کو ضرور دیکھیں۔ اس میں یہ بھی کلیئر ہے کہ اس کے آخر میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان فیسز دی چارجز، اور پاکستان کو ڈال دیا گیا ہے 2018 سے پاکستان ڈالا ہوا تھا ان دی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ میں، اور پھر خطرہ تھا کہ بلیک لسٹ میں چلا جائے گا، اور اب سے کچھ ہفتے پہلے آپ نے دیکھا کہ پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ سے فائنلی باہر آ گیا، جب موجودہ حکومت کو ایک طرح سے اس میں ریوارڈ کیا گیا، گو کہ پاکستان میں تمام کام اس سے پہلے کر لیا گیا۔ اب ذہن میں رکھیے کہ جتنی بھی چیزیں بینکنگ ریگولیشن امپروو کی گئی، فائنینشیل چیزیں امپروو کی گئی، یہ بڑے سیکنڈری قسم کی چیزیں ہیں۔ پرنسپل جو مسئلہ تھا ہندوستان، امریکہ اور برطانیہ کا، وہ یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ حافظ سعید اور ان کے جو بھی ساتھی ہیں ان کو پاکستان سکسیسفلی بھرپور طریقے سے ان کو پروسیکیوٹ کرے، ان کو سزائیں دے، اور یہی وہ ریکوائرمنٹ ہے جو جب پاکستان نے پوری کر لی تو اس کے بعد پاکستان کو فیٹف کی گرے لسٹ میں رکھنے کا کوئی فوری طور پہ انٹرسٹ جو ہے وہ ہندوستان، امریکہ، برطانیہ اور فرانس کا نہیں تھا۔ تو پھر اب اس سٹیج کے اوپر یہ تو چیز ہو چکی ہے، تو اس سٹیج کے اوپر رانا ثناء اللہ، فورن آفس، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ، پی ایم ایل این، ہو سکتا ہے بلاول بھٹو بھی اس کے حوالے سے ایک دو اسٹیٹمنٹ داغ دیں، یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے پاکستان کے لوگوں کو بے وقوف بنانا، پاکستان کی موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں کسی قسم کی کوئی کیپیسٹی ایسی نہیں پیدا ہو گئی کہ یہ ہندوستان کو کسی بھی انٹرنیشنل فورا کے اوپر جا کے اس کو بلیم کر سکیں، یا کوئی ان کو بہت زیادہ سیریسلی لے گا اس ایشو کے اوپر، یا سنے گا بات، کوئی سمپیتھیٹک ہوگا، یا ہم کوئی ذرائع ابلاغ کو بریف کر سکیں گے، یا ہمارے پاس کوئی ایسے لابسٹ ہیں جو بڑے انفلوئنشل ہوں گے۔ میں واشنگٹن میں بیٹھا ہوں، یہاں اس قسم کی ٹکا پاسبلٹی ہے، اس کی 0% پاسبلٹی ہے کہ پاکستان کچھ کر پائے گا، بلکہ خطرہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش اور ہندوستان جو 1971 کے حوالے سے جو پاکستان کی فوج نے ملٹری ایکشن کیا تھا، کریک ڈاؤن کیا تھا
25 मार्च 1971 में, उसके हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में 25 मार्च 1971 को जीनोसाइड डे करार देने में, करवार यानी उसको बनवा देने में, सो दैट इट कैन बी डिक्लेयर्ड एज एन इंटरनेशनल जीनोसाइड डे, उसमें कहीं कामयाब ना हो जाए। और अगर अक़वाम मुत्तहिदा में ऐसा हो गया तो ज़ाहिर है कि इससे पाकिस्तान के लिए बड़ी सुबकी भी होगी, बड़ा सेटबैक होगा, ये बहुत बड़ा एक रिवर्सल होगा पाकिस्तानी स्टेट के लिए। और जो पाकिस्तानी स्टेट को, पाकिस्तानी इंटेलिजेंसिया का एक बहुत बड़ा पार्ट जो था इंटेलेक्चुअल्स का, जो पाकिस्तानी स्टेट को डिफेंड करते रहे हैं गुज़िश्ता कई बरसों में, अब वो आपको बिल्कुल खामोश नजर आएंगे। बिकॉज जिस तरह से पाकिस्तानी स्टेट ने गुज़िश्ता चंद महीनों में अपने आप को हैंडल किया है या अपने आप को प्रेजेंट किया है, उसके बाद जो पाकिस्तान की जेन्युइन सोचने समझने वाली क्लासेस हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, लिखने लिखाने वाले लोग हैं, जो दुनिया के सामने खड़े होकर बात कर सकते थे, उनके अंदर कोई बहुत ज़्यादा डिज़ायर नहीं रही है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को इंटरनेशनली डिफेंड करने के लिए। उनकी आवाज़ ख़त्म हो गई है, आवाज़ उनकी सलब हो गई है, छीन ली गई है। अब पीछे ये किराए के टैटू रह गए हैं ट्विटर के ऊपर, जो पीडीएम को सपोर्ट करते हैं या शरीफ और जरदारी ख़ानदान के जो सपोर्टर्स हैं, ये कुछ और किराए के टैटू हैं ट्विटर के ऊपर बैठे भी, जो शोर मचाते रहते हैं, गालियाँ लिखते रहते हैं, लोगों के ख़ानदानों के बारे में बकवास करते रहते हैं, या लोगों के बारे में छोटी फरोही सुपरफिशियल किस्म की बातें करते हैं। असल चीज़ जो है वो ख़त्म हो चुकी है। सो दिस इज़ द सिचुएशन कि इसकी फिर सिग्निफिकेंस ये है जो राना सनाउल्लाह और फॉरेन ऑफिस इस वक्त कर रहे हैं, कि एक पाकिस्तान के अंदर लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, टू इन्फ्लुएंस द पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, एक नया माहौल जो है वो क्रिएट किया जा रहा है कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ, क्योंकि फील किया गया कि इस रजीम पे है कि ये हिंदुस्तान पे सॉफ्ट है, तो एक स्ट्रॉन्ग एंटी इंडिया फीलिंग पैदा करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे असरअंदाज होने के लिए। इसके अलावा इसका कोई मकसद जो है मुझे समझ नहीं आता। नाउ आई मूव टू द लास्ट थिंग, कहानी लंबी हो गई। ये जो इमिग्रेशन की कहानी है, ये इसकी मैं दोबारा स्क्रीन शेयरिंग आपसे करता हूँ। लेट मी शेयर द स्क्रीन। देखिए, ये जो स्टोरी है, जिसको ओवर 765,000 एजुकेटेड यूथ लीव पाकिस्तान फॉर अ बेटर फ्यूचर, ये सब ने कैरी की है, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ पे आपको मिलेगी। इसके जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो देखिए कि पाकिस्तान हैज़ लॉस्ट 7,000 engineers, 25,000 doctors, 1,600 nurses, 2,000 computer professionals, 6,500 accountants, 2,600 agriculture experts, and 9,100 teachers as a result of this brain drain this year. और ये कि ये 300 टाइम्स, 3 गुना ज़्यादा है, 300% एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। और फिर इसमें ये फैक्ट देख लें कि सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, कतर, कुवैत, इराक, मलेशिया, चाइना, जापान, टर्की, सूडान, रोमानिया, द यूनाइटेड किंगडम, Spain, Germany, Greece and Italy were chosen by Pakistani specialists this year for the prospects over these countries. ये बकवास है। चोजन क्या, इधर ही जाने का बेचारों को मौका मिल रहा है और कहीं बेचारे जा नहीं पा रहे, वरना उनकी सबसे पहले ख्वाहिश होती कि अमेरिका और कनाडा में आते, जहां जो इमिग्रेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा स्टेबल और बेहतर अपॉर्चुनिटीज अगर एग्जिस्ट करती हैं कहीं, तो वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में एग्जिस्ट करती हैं, जहां इमिग्रेंट्स को वेलकम किया जाता है। एक हफ्ते के बाद ही इमिग्रेंट को लगता है कि मैं यहाँ 100 साल से यहीं रहता था, शायद मेरे माँ बाप यहाँ पैदा हुए हैं। आपको ये फीलिंग ही नहीं होती कि आप कहीं से आए हैं। तो सारे पाकिस्तानी तो आना चाहते तो यहाँ आते, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस लिस्ट में अमेरिका नहीं है, ना Canada. The results show that approximately 40,000 youth traveled to Europe and other Asian nations, while over 730,000 young went to the Gulf states. The data showed, अच्छा, अब इसमें सऊदी अरेबिया में 4,70,000 वर्क, फॉलोड बाय 119,000 फॉर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, 77,000 फॉर ओमान, 51,634 फॉर कतर एंड 2,000 फॉर कुवैत। ठीक, ये सारा डेटा मैंने आपके सामने रखा है, मैं इसको कंक्लूड करना चाह रहा हूँ। ये मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, इसको आप जरूर देखें इसके हवाले से। देखिए, इसकी पहली सिग्निफिकेंस ये है कि दैट बेसिकली शोज कि पाकिस्तान अगर 300 टाइम्स इजाफा हुआ है, 3 गुना इजाफा हुआ है, तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कितना ज़्यादा डिप्रेशन है, कितना प्रेशर है नौजवानों के ऊपर, कि उनको पाकिस्तान के अंदर अपना कोई बेहतर मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा, डिस्पाइट ऑल दी क्लेम्स कि जनाब बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप हो रही है, बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई है। रोज़ ही अगर आप गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को देखें, इंक्लूडिंग दी पीटीआई के ज़माने से, तो ये निकल आया, वो निकल आया, ये अपॉर्चुनिटी, वो हो गया, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट हो जाएगा, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड है, पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स में बड़ा इजाफा हो गया। लेकिन दी स्टेटिस्टिक्स बेसिकली शो कि पाकिस्तान के अंदर जो यूथ है, जो टेक्निकल हैंड्स हैं, जो प्रोफेशनल नए लड़के लड़कियां हैं, उनके अंदर कितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है और वो पाकिस्तान के अंदर अपना मुस्तकबिल नहीं देखते। दिस इज पॉइंट वन। और इसमें अगर 300 टाइम्स इजाफा हुआ, तो आप ये समझ सकते हैं कि गुज़िश्ता 12 माह के अंदर पाकिस्तान के अंदर का जो एक प्रेशर कुकर है, जो एक एक्सप्लोसिव सिचुएशन है, उसमें कितना ज़्यादा इजाफा हुआ है, और इसकी आने वाले दिनों में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं। लीडर्स की स्टेटमेंट्स, मूवमेंट, जलसों से इतना फर्क नहीं पड़ने लगा। ये जो स्टेटिस्टिक्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक मैं पॉइंट और कह दूं
तो मैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। आपने ये देखा कि मैंने आपको दिखाया कि इसमें से 7,65,000 में से 7,30,000 या 40,000 लोग जो हैं वो सीधे सीधे गए कहाँ पे हैं? सऊदी अरब में, यूएई में, कतर में, बहरीन में, ओमान में, मलेशिया में, कुछ मलेशिया, इंडोनेशिया, और बहुत थोड़े ऐसे हैं 35,000-40,000 जो गए हैं जर्मनी, यूके, फ्रांस एंड डिफरेंट कंट्रीज। अब ये जितने मशरक़ वस्ता में प्रीडोमिनेटली गए ही मशरक़ वस्ता में, वो इंडोनेशिया, मलेशिया में भी या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी नहीं गए। तो ये जो मशरक़ वस्ता के ममालिक हैं, सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन, ओमान, ये सारी खौफनाक किस्म की डिक्टेटरशिप्स हैं जहाँ इमिग्रेंट्स को बिल्कुल दूसरे तीसरे दर्जे के शहरी के तौर पर उनको ट्रीट किया जाता है। उनकी कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। पाकिस्तानी वर्कर को ज़रा ज़रा सी बात के ऊपर लीगल प्रोसेस में फंसा दिया जाता है, बड़ी बड़ी लंबी मुद्दतों के लिए जेल में डाल दिया जाता है, फंसा देते हैं, उधर से बेचारे निकलते हैं तो बाहर निकलते हैं, अंदर दोबारा उस सिस्टम में नहीं जा सकते। और इन ममालिक के अंदर 5 साल क्या रहें, 10 साल भी अगर आपको रहें तो आपको कोई वहाँ की नेशनैलिटी, वहाँ का रेजिडेंस स्टेटस नहीं मिलता। आप बिल्कुल हवा में लटके होते हैं, टेम्पररी आपका स्टेटस होता है। ये कोई अमेरिका की तरह नहीं है जहाँ बरतानिया की तरह के अगर आपके बच्चे, बरतानिया में खराब अब वो भी नहीं हो रहा, लेकिन अमेरिका की तरह नहीं है जहाँ अगर आपका बच्चा, अगर आप लॉफुल रेजिडेंट हैं, जॉब करते हैं, आपके बच्चे पैदा होते हैं तो उनको सिटीजनशिप मिलती है, और वो पैदा होने के बाद ही अपने आप को अमेरिकन शहरी समझने लग जाते हैं और वो बाकी सारी दुनिया को भूल जाते हैं और यहीं के राइट्स की स्ट्रगल करते हैं। ऐसी कोई चीज़ जो है नहीं है। अच्छा, इसका जो नेगेटिव इंतहाई इफेक्ट है कि ये जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, जो किंगडम्स हैं, इनमें चूंकि सड़कें और ओवरहेड ब्रिजेस और बिल्डिंग्स बहुत बनी हुई हैं, तो जो पाकिस्तानी यहाँ वर्कर यहाँ जाता है वो इन ममालिक को मॉडर्निटी के साथ कंफ्यूज करता है। वो ये समझता है कि ये मॉडर्न कल्चर्स हैं। दर हकीकत ये जो अरब अरब ममालिक हैं, इनके कल्चर्स बहुत मिडीवल और प्रिमिटिव हैं, इनकी सोच बहुत लिमिटेड है। ये सिर्फ और सिर्फ, और ये रिसोर्स एक्सट्रैक्शन सोसाइटीज हैं जहाँ तेल गैस की वजह से और उस पर काम करने के लिए लोगों को लाया जाता है, लेकिन बेसिकली तौर पे ये रिसोर्स रिच, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन इकोनॉमीज हैं जो जिनको फॉरेन वर्कर्स की ज़रूरत है, बिकॉज इनकी अपनी पॉपुलेशन जो है बहुत थोड़ी है, और जो है भी वो भी कोई बहुत ज़्यादा स्किल्स में इंटरेस्टेड जो है वो नहीं है। तो जो पाकिस्तानी यहाँ पे जाते हैं वो समझते हैं कि दिस इज़ व्हाट मॉडर्निटी इज़, दिस इज़ व्हाट प्रोग्रेस इज़। और जो पाकिस्तान में वो अपने आइडियाज़ को लेकर आते हैं तो वो समझते हैं कि रूल ऑफ लॉ था सऊदी अरब में, रूल ऑफ लॉ था यूएई में, रूल ऑफ लॉ था कतर के अंदर। कोई रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट नहीं करता इन ममालिक के अंदर। रूल ऑफ लॉ जो है वो सिर्फ जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहीं पे एग्जिस्ट करता है। रूल ऑफ लॉ का वो मतलब ही नहीं है जहाँ शुरता डंडा पकड़ के सड़क पर खड़ा होता है और बात बात पे जो है वो आपके खिलाफ कुछ भी करता है। अगर शहीद अरशद शरीफ बरतानिया में होते और उनको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट वहां से निकालने की कोशिश करती तो मैं देखता कैसे निकालते हैं। कौन सा वो वकील कर लेते, वहां की कंट्री भी कुछ नहीं कर सकती थी, वकील ले लेना था उन्होंने, लॉ फर्म ले लेनी थी, अपना रास्ता बनाना था। तो बेसिकली मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि एक तो ये ट्रेंड है ही नेगेटिव ब्रेन ड्रेन का, लेकिन इसकी लॉन्ग टर्म जो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं वो बड़ी नेगेटिव हैं। और मैं एक अगले वीलॉग में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि खुद इन कंट्रीज में, सऊदी अरब और यूएई में, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से नई किस्म की स्किल सेट्स पैदा हो रही हैं और उनकी ज़रूरत है उनको वर्कर्स में। और अक्सर जो पाकिस्तानी वर्कर्स आते हैं वो फूड चेन के बिल्कुल बॉटम पे काम करते हैं, उनको बिल्कुल भी यहाँ पर कोई बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती उनके मुकाबले में, क्योंकि जो और ममालिक से यहाँ पर एक्सपर्ट वर्कर्स आते हैं उनके पास पाकिस्तानियों के मुकाबले में ज़्यादा हाई लेवल की स्किल्स होती हैं और वो ज़्यादा बेहतर यहाँ पे तरक्की करते हैं। और पाकिस्तानी यूएई बिल्कुल बॉटम एंड के ऊपर होते हैं। मैंने पहले भी इसका एक बहुत जिक्र किया था। तो ये अब तक की डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की। अब मैं आखिर में फिर वही दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें तौफीक दे कि पाकिस्तान को सलामती दे, और हमें अल्लाह तौफीक दे जो चंद पढ़े लिखे लोग रह गए हैं इस मुल्क में, या जो भी क्लास है, कि हम पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकाल कर उसे एक बेहतर जमहूरी माशरे में, जिसमें ह्यूमन राइट्स हों, जिसमें रूल ऑफ लॉ हो, उसमें हम पाकिस्तान को कन्वर्ट कर सकें। आमीन।